زیارت کم ہے، یہ زیارت زیادہ ہے، اس لیے ریکمینڈڈ کہا کہ زمانے کے امام نے اس زیارت کے بارے میں کہا ہے. امام نے 3 مرتبہ کہا اس زیارت کے کہ تاکید کی کہ یہ زیارت پڑھو، اور اس زیارت کا جو پیک ہے، جو اینڈ ہے، اسی کے اوپر کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. دوستو بہت آسان ہے یہ سمجھنا کہ ہم کو شفاعت ملے گی، 200% ملے گی، لیکن دعا کرنا لازم ہے. ہر وقت دعا کرتے رہنا کہ ہم کو حسین کی شفاعت مل جائے، اس لیے کہ شفاعت الحسینی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اگر آپ کو مل گئی تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے. اس لیے کہ وہ جو لائف ہے مرنے کے بعد والی لائف، یہ ایک ہڈن لائف ہے، ایبسلیوٹلی ہڈن لائف. کسی نے اس کو دیکھا نہیں. وہ ایک ایسی زندگی ہے جو سب سے زیادہ لمبی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا کوئی اینڈ نہیں. ہماری جو دنیا کی زندگی ہے وہ 60 70 80 90 ایئرس، لیکن وہ لائف جو ہے وہ ایٹرنل لائف، جس کو انگلش میں بولتے ہیں ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ دعا ہے، اور وہ زندگی کسی نے بھی نہیں دیکھی، نہ دیکھنا چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے. نہیں اس لیے کہ اس کا ذکر نہیں سننا چاہتے، دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے. مجلسوں میں وہ ذکر بھی نہیں سننا چاہتے کہ جو اس لائف کا ذکر. تو اس زندگی کے لیے یہ دعا ہے. 24 گھنٹے اپنے خنوت میں، ایون نماز میں جب آپ خنوت پڑھتے اس میں بھی یہ دعا کر سکتے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، کہ پروردگار تم ہم کو شفاعت الحسین دے. مولا حسین کی اگر کسی کو شفاعت مل گئی تو اس کا بیڑا پار. ہر چیز اسی کی ہے اگر شفاعت الحسین میں. دوستو جتنے تم اعمال کر رہے، ہر انسان جب اعمال کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا عمل قبول ہو جائے. آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو بھی نیکی کر، ہر وقت ہماری دعا یہی ہوتی کہ پروردگار اس کو تو ایکسیپٹ کر. اور جب انسان مسلسل دعا کرتا تو اللہ کہتا کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. اسی لیے کہا کہ جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ پروردگار جو کچھ میں نے کیا ہے اس کو تو ایکسیپٹ کر، خالص بنا دے. اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے، آپ کے اعمال کو کبھی بھی خراب کر دے گا. ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا، ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میرے اعمال ختم ہو. اور لوگوں کو بتانے کے لیے بھی ہم اعمال کرتے. میں نماز پڑھا مسجد، مثال دے رہا، میں نماز پڑھا مسجد میں آگے صرف اس لیے کہ سارا معاشرہ یہ کہے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے. اس لیے کہ شیطان آپ کے اعمال کو ضرور خراب کرے گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. قرآن میں اللہ سے کہہ رہا، لیکن اللہ نے کہا کہ جو میرا ہوگا تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو اب ایک نبی یعقوب کا ایک واقعہ سنا کہ اعمال کیسے خراب ہوتے ہیں. نبی ایوب کا واقعہ، یہ بہت بڑا نبی تھا. یہ اس میں 2 چیزیں ملیں گی کہ اعمال کیسے خراب ہوتے اور اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مرسیفل ہے. ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ رہنا کہ پروردگار سے بڑا کریم کوئی نہیں، پروردگار سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں. دعا یہ کرتے رہو کہ اس کا کرم، اس کی بلیسنگ ہمارے پاس آتے ہیں. اس لیے کہ اگر رحمت خدا آئے گی تو تمہارے سارے اعمال قبول ہوں گے. رحمت خدا آئے گی، جہاں رحمت ہوگی وہاں پریشانی نہیں ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہاں تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. ہم صبح سے شام تک سٹرگل کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہم بار بار یہ کام کر رہے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے. کام ہی نہیں ہوتا. بس صبح آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا ایکسیپٹ نہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے. تو اب نبی ایوب کا یہ عجیب واقعہ ہے. نبی ایوب یہ وہ نبی ہے کہ جس نے بڑا صبر کیا تھا، بہت صبر کیا. صبر ایوب مشہور ہے. ان کے گھر کے پہلو میں ان کا پڑوسی جو تھا، ان کا جو گھر تھا اس کی چھت، وہ اپنی چھت پہ جاتے تھے ٹیرس کے اوپر. دیکھا کہ ان کا پڑوسی جو ہے بڑی عبادت کر رہا اوپر بیٹھ. 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4. نبی ایوب نے کہا یار جب میں اوپر جا رہا ہوں یہ عبادت میں بیٹھا ہوں، رات کے کسی حصے میں جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا، دن میں جاتے ہیں تو وہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، رات ہوتی ہے تو مصلی. اتنا بڑا نبی ایوب گھبرا گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اتنی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا، جبکہ یہ نبی ہے، یہ تیرا بندہ کتنی عبادت کرتا ہے تیری. جیسے ہی کہا فوراً وہی آئی اور اللہ نے کہا کہ ایوب میں اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کر. پورے معاشرے میں، پورے سماج میں یہ مشہور تھا کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے اس محلے کا. اور اللہ کیا کہہ رہا، میں اس کا نماز ہی قبول نہیں کر رہا، میں اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کر. نبی ایوب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو عادل ہے، تو سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، یہ اتنی تیری عبادت کر رہا اور تو کہہ رہا میں اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. آواز آئی کہ ایوب اسی لیے قبول نہیں کر رہا کہ یہ ریاکار ہے. ریاکار سمجھتے ہیں ہپوکریٹ انگلش میں جس کو بولتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہا کہ سماج میں، معاشرے میں میری عزت ہو جائے. آپ انصاف سے بولو کتنے ہمارے عمل ایسے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کر صرف اس لیے کہ میری عزت ہو جائے معاشرے میں، صرف اس لیے کہ لوگ بولے یہ بڑا نیک آدمی. میں جنرل بات کر رہا. یہ وہ عبادت ہے جو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی. جب کوئی نیکی کرو، مثال کے طور پہ آپ کسی کو ہیلپ کر رہے، جیسا باہر کوئی فقیر بیٹھے ہوئے، اب پورا مجمع ہے، اب میں اس کے سامنے پرس نکال رہا، بڑی نوٹ نکال رہا، سب کے سامنے بتا کے دے رہا، میں یہ سمجھ رہا کہ میں نیکی کر رہا.
بلکہ وہ منہ پہ پھینک دی جائے. صرف اس لیے میں بتا رہا کہ لوگ دیکھیں بولیں کہ میں کتنا جنرس. ایسی میں کئی عبادتیں تو لوگوں کو بتانے کے لیے جو عبادت ہوگی اس کا اجر نہیں ملنے والا. تو یہ جو عبادت کر رہا تھا وہ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ یہ اتنا عبادت گزار ہے, معاشرے میں عزت ہو جائے. تو اللہ نے کہا کہ میں اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کرتا. یہ ہپوکریٹ, یہ ریاکار. ریاکار کا میرے پاس کوئی عمل نہیں, لوگوں کے لیے کر رہا, اب اس کو اجر لوگوں سے لینا ہے. خاموش ہو گیا ایوب. اس کی جو عزت تھی ایوب کے دل میں کہ اتنا عبادت گزار, وہ عزت ختم ہو گئی. اس نے کہا, ایوب کہنے لگے یار یہ تو بڑا ریاکار آدمی, سب کو بتانے کے لیے کر رہا. مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے گزرے, اس کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہوا پورے محلے میں دھوم ہو گئی کہ جو سب سے بڑا عبادت گزار تھا وہ چلا گیا. ایوب نبی گئے, گھر گئے, پرسا دیے, واپس آ گئے, میت میں بھی شریک میں آگے. اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ریاکار ہے یہ, اللہ کے پاس اس کا ایک سجدہ نہیں, کوئی عبادت اس کی ایکسپٹ ہی نہیں ہو رہی. اس کا جنازہ اٹھا, جو جا کے پرسا دینا تھا, جو اسلام بولا اتنا کام کر کے ایوب آ گئے. نبی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد جب اس کی تدفین ہو گئی, تدفین کے بعد فوراً جبرائیل ایوب کے پاس آئے اور آگے کہا کہ اے نبی خدا, اللہ آپ سے ایک سوال کر رہا. پوچھا کیا؟ تو کہا اللہ یہ کہہ رہا کہ ایک میرا نیک بندہ تھا جو مر گیا, تم اس کی میت میں شریک نہیں ہوئے. تو ایوب نے کہا پروردگار تو نہیں تو کہا تھا کہ یہ ریاکار ہے, اب یہ نیک کیسا ہو گیا؟ تو نہیں تو کہا تھا یہ ریاکار ہے. تو اب دیکھو کتنا کریم ہے پروردگار. کہا کہ بے شک یہ ریاکار تھا, بے انتہا ریاکار, لیکن جب اس کے جنازے پہ, اس کی میت پہ کھڑے رہ کر 40 مومنین نے یہ کہا کہ پروردگار سوائے نیکی کے ہم کچھ جانتے ہی نہیں. جب انہوں نے گواہی دی تو میں نے اس کے گناہ معاف. آپ نے غور کیا کہ اسی لیے ہمارے پاس میت کے ساتھ ایک شہادت نامہ پہ سائن کرواتے, یہاں پہ بھی کرواتے, کلکتہ میں بھی ہوتی ہے. ارے بولو یار, تو کیا ہے وہ شہادت نامہ؟ کیا ہے؟ ضرور کروانا. وہ ہو سکتا ہے وہ شہادت نامہ تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے. نیچے دیکھیں دوستوں, نیچے نہ بیٹا کمائے گا, نہ بیٹی کمائے گی, نہ یہ آپ کا پیسہ کام آئے گا, نہ یہ آپ کا بزنس کام آئے گا, نہ یہ بڑے بڑے گھر کام آئے گا. نیچے تم ہو کہ تمہارا اعمال نامہ ہو, اور اعمال نامہ ہوگا. جب اعمال نامہ کھلے گا تو پتا چلے گا کہ کیا کیا ہے دنیا میں, پوری لائف ہم نے کیا کیا. اس وقت کے لیے یہ شہادت نامہ بہت ضروری. شہادت نامے پہ 40 آدمی اگر سائن کر دے کہ پر وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کو برسانے کے لیے بہانوں کو ڈھونڈتا, وہ چانسز دے کہ کہیں سے کوئی بہانہ ملے میں اپنی رحمت کو برسا دوں. ایک سلوات پڑھ لیں محمد, ایک اور پڑھ لیں پلیز. وہ صرف بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو برسانے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ صرف تم دعا کرتے رہو, میں تمہاری رحمت کو برساتا ہوں تمہارے. تو آپ نے غور کیا کہ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے جو آج ہم سب میں, ہم کو پتا بھی نہیں کہ کون سے عمل کو میں خالص اللہ کے لیے کر رہا یا لوگوں کو بتانے کا. ڈونیشنز دیں, آپ عبادت کریں, جب عبادت کریں, اسی لیے اکیلے کی عبادت اس کا اجر ہی کچھ. لیکن مسجد میں ضرور آنا. مسجد میں آنے کا ثواب یہ کہ مثال کے طور پر 10 آدمی 20 آدمی کھڑے رہ کے نماز پڑھے, کوئی ایک کی نماز قبول ہو رہی تو تم سب کی نماز قبول ہو. مسجد میں آنا یونٹی کا خیال, بے انتہا ثواب ہے مسجد میں آ کے اور پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز. یہ اللہ کا گھر, ہمیشہ جس بستی میں مسجد ہوتی اس بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد رکھ. اب ریاکاری کی بات ہو رہی تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہ بلب ہے, بلب فیوز ہو گیا. آپ نے کہا یار میں بلب فیوز ہو گیا, میں کیوں لگاؤں, ہے بلب 200 روپے 300 روپے, لیکن میں نہیں لگاتا. میں نے کہا کہ جو مینجمنٹ ہے وہ لگائے, میں کیوں لگاؤں. یہ کبھی نہیں کرنا. بعض وقت چھوٹی نیکی بھی تمہارے کام آئی. اگر تم نے مسجد میں یا امام بارگاہ میں مثال دے رہا بلب لگا دیا, روشنی کر دی, تو مسجد میں روشنی نہیں کی, اپنی خبر کے اندر روشنی. تم نے اپنے بلب جو لگایا اپنی لہر میں لگا, لیکن اب بلب لگانے کے لیے بھی ریاکاری ہو سکتی. اب آپ نے سنا مولانا نے کہا بلب لگاؤ, اب کل دوسرے دن جب مسجد بھری بھی تھی جمعے کے دن, میں بلب لے کے ایسا آ رہا. آپ نہیں کریں گے, میں بول رہا ہوں, سب کے سامنے بلب لا رہا اور سب کے سامنے کھڑے رہ کے لگا رہا کہ پورے مسجد میں آنے والے دیکھ کے بولنا یار یہ بندے نے لائٹ لگائی, یہ ہے ریا, اس سے بہتر لگاؤ ہی مت. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مت لگاؤ, میں آپ کو بتا رہا کہ ریاکاری کیا ہے. ہپوکریسی بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے. جو کرو اس کے لیے کرو, جتنی عبادت کرو اللہ کے لیے کرو, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو, چھوٹی سی چھوٹی نیکی. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے, غور سے سننا, ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے, اپنے دور کا مرجع تھا, ان کا انتقال کے بعد یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, اس لیے میں یہ سب چیزیں بتا رہا. تو ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے. ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ اپنے شاگرد کے خواب میں آئے, اپنے اسٹوڈنٹ کے خواب. تو انہوں نے کہا آغا آپ کو کتنا ثواب ملا ہوگا. کہا کہ ہاں. کہا تو آپ نے اتنے مدرسے چلائے, اتنی کتابیں لکھی, اتنے لوگوں کو درس دیا, یو آر سو پاپولر, کتنا آپ کو اجر ملا ہوگا مرنے کے بعد.
انہوں نے کہا بے شک میری چھوٹی سی غور سے سنو، میری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ نے اجر عظیم دیا، مجھے بہت فائدہ ہوا نہیں۔ تو ان کے اسٹوڈنٹ نے، ان کے شاگرد نے کہا آغا پلیز غور سے سنو، یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کس نیکی کا آپ کو اجر ملا ہوا؟ سب سے زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نیکی قبول ہوگی اور اس کا ریوارڈ، اس کا اجر مجھے اتنا ملے گا۔ سب سے زیادہ کون سی نیکی تھی جو اللہ کو پسند آئی؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے نا، میں جو بھی کام کروں اس کو پسند آئے۔ اب دنیا میں آپ جب جاب کرتے تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے کام کرو کہ آپ کا باس آپ سے راضی ہو، رائٹ؟ وہ کام نہیں کرتے جس سے باس ناراض ہو جاتا۔ میں ہمیشہ بولتا یار دنیا کے باس کو راضی کرنے سے پہلے بگ باس کو بھی راضی کرو نا۔ اگر بگ باس راضی ہو گیا تو سارے باس راضی ہو جائیں گے، خالی اپنے باس کو، دنیا کے باس کے لیے کوشش مت کرو۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا، ان کے شاگرد نے خواب میں پوچھا اگر یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ اجر کس نیکی کا ملا؟ تو یہ مسکرائے، یہ 200 سال پرانی بات ہے۔ مسکرائے، مسکرا کے کہا سننا چاہتا کہ سب سے زیادہ اللہ کو میرا عمل پوری زندگی کا، کتابیں لکھی، مدرسے چلائے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کو میرا عمل پسند آئے وہ سننا چاہتا۔ اس نے کہا ہاں وہ بتا دو کہ شاید میں بھی کچھ کروں۔ اب غور سے سننا، میں بھی کچھ کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رات کا وقت، پلیز غور سے سنو، رات کا وقت تھا، پرانے زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، کینڈلز ہوتے تھے یا چراغ ہوتا، کہا چراغ جل رہا تھا اور میں کتاب لکھ رہا، کتاب جب لکھ رہا تھا اس زمانے میں بال پین نہیں ہوتے، بال کے اندر انک ہوتی تھی اور لکڑی کے ووڈن پین ہوتے تھے، اس میں سے ڈپ کرتے تھے، مثال کے طور پہ الف لکھنا، وہ ڈپ کیا الف لکھا، بڑا مشکل تھا اس زمانے میں، بے لکھا پھر ڈپ کیا، ایسا تو انک میں ڈپ کر کے لکھا جاتا۔ آج بال پین آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ بال پین اٹھائیے 100 پیجز ایک ساتھ لکھ دو، اس زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ تھا، اور ایک چراغ چل رہا، لائٹ بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھ، اور سے سنو، کتاب لکھ رہا، مجھے پیاس لگی تو وہاں پہ میرے پاس گلاس میں پانی تھا۔ اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا اس زمانے میں گلاس تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا سسٹم پانی پینے کا وہ رکھا ہوا۔ اب وہ جو چراغ جل رہا تھا، کینڈل، اس کے اطراف آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے جس کو پروانے بولتے، بالکل اتنے جو لائٹ کے اطراف گھومتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اتنے اتنے اتنے، کتنا سا مکھی سے بھی چھوٹے، مچھر سے بھی چھوٹے، اتنے اتنے پروانے ہوتے جو اس کے اطراف گھومتے رہے۔ کہا میں نے پانی پیا، پانی پی کے میرے منہ سے ایک خطرہ، ڈراپ آف واٹر، ایک خطرہ پانی میرے پیپر پہ گرا، جیسے ہی گرا وہ ایک یا دو پروانے اڑ کے پانی وہی سامنے ہی سیدھا وہ خطرے کے پاس آ گئے، ڈراپ کے پاس، وہ پانی پینے کے لیے۔ تو میں اپنے ہاتھ کو پیچھے کر، وہ اتنا سا جو جانور ہے کتنی دیر پیے گا پانی؟ میں پیچھے ہٹ گیا کہ یار بیچارہ پیاسا ہے، پھر بول رہا یار یہ پیاسا ہے، پی لینے تو پانی، 1 منٹ ٹھہر جاتا ہوں میں پیچھے ہٹ گیا، اس نے پانی پیا، وہ اڑ گیا۔ کہ یہ عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند آیا کہ تو نے دوسروں کا خیال رکھا۔ ارے یار آپ سمجھے میری بات؟ خلاحت میں ان کے سارے اعمال ایک طرف ہو گئے، آواز آئی کہ میرے بندے تو نے میری چھوٹی سی مخلوق کا خیال رکھا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر۔ آپ نے غور کیا؟ میں صرف یہ واقعہ اس لیے پڑھا کہ ہمارے پاس بیداری آنا، we should think what we have to do in our life، ہم کیا کرنا اپنی زندگی میں، ایک روٹین کی زندگی سے ہٹو، یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بڑا پائس ہوں، یہ ذہن سے نکال دو کہ میں سب سے بڑا نیک آدمی ہوں، مٹیا بروج کا سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، پتہ نہیں ایک سجدہ بھی ہوا خوب ہو یا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ ایک اور پڑھ لیجیے پلیز۔ ہم کو معلوم ہی نہیں، we don't know کہ میری کون سی نیکی اس کی بارگاہ میں جائے گی۔ ہر نیکی کر کے دعا کرو کہ پروردگار اس کو قبول کر، اس کے لیے یہ دعا ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ 24 گھنٹے آپ کلکتہ میں کہیں جا رہے، کوئی آپ انٹرویو کے لیے جائے، مثال کی طور بزنس لینے جا رہے، جاب کے لیے جا رہے، کوئی کام کے لیے امپورٹنٹ کام ہے، اللہم ارزقنی شفاعت شفاعت الحسین یوم الورود۔ یہ یوم الورود کیا ہے؟ یہ دعا کب پڑھتے؟ آپ سجدے میں جب جاتے، زیارت عاشورہ کی جب آپ سجدے میں جاتے تو یہ پڑھتے۔ یوم الورود کیا ہے؟ یوم الورود پہلی رات کے بارے میں بولتے۔ آغا بہجت کا نام سنا ہے؟ سبھی نے سنا ہوگا نا، ہم اس دور کے بہت بڑے ہمارے ایک عالم دین گزرے، ہارڈلی 10 سال ہوئے ان کا انتقال۔ یہ وہ شخص تھا آغا بہجت، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ کو معلوم یہ وہ شخص تھے کہ جن کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے تھے، دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے، ہم دیوار کے ادھر کیا ہے نہیں بول سکتے۔ یہی تو مزہ ہے علی کی محبت کا، سمجھ آئی بات؟
امام علی کی محبت کا یہ مزہ ہے کہ اگر صحیح امام علی کی محبت ہوگی نا تو دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو گے. اگر محبت صحیح نہیں ہے، میں بار بار بولتا ہوں کہ محبت وہ جو علی چاہتا ہے، وہ محبت نہیں جو میں کر رہا. امام علی کی محبت کا یہی تو لطف ہے، یہی تو ایکسائٹمنٹ ہے کہ محبت علی آ جائے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اتنی محبت تھی کہ آج کے دور میں یہ ایول ورلڈ، اس وقت میں، اس زمانے میں لوگ یہ نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے کہ ارے شیطانی دنیا ہے، ایول ورلڈ ہے، آج کل پائس ہونا، تقویٰ ہونا مشکل ہے. نہیں، ایسے ماحول میں رہ کر علی کی محبت کو دنیا کو بتاؤ کیا ہے، اس محبت کی طاقت بتاؤ. آغا بہجت اس شخصیت کا نام کہ جو ایک وقت میں ان کے لیے زمین کھنچی ہوئی تھی، جہاں چاہے چلے جاتے. اور ایک بات بولوں، ان کے لیے جو سب سے بڑا کمال تھا آغا بہجت کا کہ جب انسان ان کے سامنے جاتا تھا، جو اصلی صورت سامنے آ جاتی. اصلی صورت کیا ہے؟ یار میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں اپنی طرف میں کسی اور کو نہیں بول رہا. کیوں بولوں میں؟ میرے گناہ مجھے معلوم ہے، آپ کے گناہ تھوڑی معلوم ہے. تو ہمیشہ یہ کرنا کہ اپنے آپ کو مومن مت سمجھو اور سامنے والے کو مومن سمجھو. آغا بہجت ایسی شخصیت تھی کہ جن کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے. میرے گناہ، اللہ اتنا کریم ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے جو میرا چہرہ ہے نا اس کو خراب نہیں کیا، بلکہ رحمت کا پردہ ڈال دیا. تو ان کے سامنے جب بھی کوئی جاتا تھا تو وہ سارے چیزیں ان کے سامنے آ جاتے تھے کہ یہ بندہ کیا ہے. آپ تعجب مت کرو، چوتھے امام کے زمانے میں میرا مولا حج پہ گیا، ابو بصیر بھی ساتھ. خانہ کعبہ کے اطراف، اللہ زیارت نصیب کرے کعبے کی انشاءاللہ، کعبے کے اطراف ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہیں. ابو بصیر نے کہا مولا کتنے حاجی ہیں، کعبہ بھرا ہوا ہے. امام نے کہا تو کیا کہہ رہا، حاجی اتنے؟ ابو بصیر کو قریب بلا کے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ، کہا اب دیکھ انسان کم جانور زیادہ نظر آ رہے تھے. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ ستار ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا اصل چہرہ تو جب معلوم ہوگا. تو آغا بہجت کے سامنے سے یہ ساری چیزیں ہٹے ہوئے تھے. بڑے بڑے مجتہدین ان کے سامنے، بڑے بڑے مولوی ان کے سامنے گھبراتے تھے جانے کے لیے. آغا ہمیشہ سے سر جھکا کے چلتے. آغا بہجت کے استاد شیخ کرکی وہ ان کے آغا بہجت کے خواب میں. اب آپ سوچو بہجت اتنا بڑا ہے تو استاد کیا ہوگا، آپ خود سوچو میں کیا بول رہا ہوں. آغا بہجت اتنی بڑی پرسنالٹی تھی تو ان کے استاد کتنے نیک ہوں گے. وہ ان کے خواب میں آئے. آغا نے پوچھا کہ استاد یہ بولو مرنے کے بعد سب سے زیادہ کون سا عمل پسند آیا اللہ کو، اور کون سی نیکی پسند آئی، سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا جو دنیا میں آپ نے عمل کیا، اور آپ کے دل میں وہاں خواہش ہوئی کہ کاش میں زیادہ کرتا یہ عمل، کاش میں یہ عمل زیادہ کرتا. جب خواہش ہوتی نا یار اس کا اتنا اگر ثواب ہے تو کاش یہ عمل میں زیادہ کرتا. تو آغا بہجت نے اپنے استاد سے پوچھا آغا مرنے کے بعد آپ کو کون سا ایسا عمل تھا کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں یہ عمل زیادہ کرتا. تو انہوں نے آغا بہجت سے 3 دفعہ کہا عاشورہ. انہوں نے کہا عاشورہ، زیارت عاشورہ، اس کا اتنا ثواب ملا آپ کو قبر کے اندر. انہوں نے کہا، ان کے استاد نے کہا کہ میں روز 1 مرتبہ پڑھتا تھا، جسٹ 1 ٹائم. کاش میں اس کو 3 دفعہ پڑھتا، 4 دفعہ پڑھتا، 5 دفعہ. پوچھا کیسے اس کا ثواب اتنا؟ تو کہا تم سجدے میں جا کے بولتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یہ وہ یوم الورود ہے، پہلی رات سے رحمت جو نازل ہوئی وہ عاشورے کی وجہ سے. تو اب ایک عادت بنا لو، ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا، بڑے تو پڑھتے ہوں گے کہ یہ زیارت 15 منٹ کی ہے، خالی جسٹ 12 to 15 منٹس. جہاں 100 مرتبہ پڑھنا ہے وہاں 1 دفعہ پڑھو. لعنت 100 مرتبہ ہے، سلام 100 مرتبہ ہے، آپ 1 دفعہ پڑھو. لیکن اگر جس گھر میں یہ عاشورہ ہوگی، بڑی آواز سے ہوگی، بلند آواز، اور روز پڑھو گے تو پھر اس گھر میں بلائیں مصیبتوں سے تم بچ جاؤ گے. اور یہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا عاشورے کو. اس لیے کہ یہ ایک ہی زیارت ایسی. میں یہ نہیں بول رہا کہ دوسری زیارت کا مقام نہیں، میں یہ بول رہا کہ یہ زیارت تم کو مرنے کے بعد سب. دیکھیے دوستو، ہماری کیا خواہش ہے کہ مرنے کے بعد مجھے فائدہ ملے. کوئی بھی عمل کرو، صدقہ کیوں دے رہے آپ، غریب کو مدد کیوں کر رہے؟ اس لیے کہ میری نیکی لکھی جائے. گرمیوں کے روزے کیوں رکھتا ہے انسان؟ اس لیے رکھتا کہ مرنے کے بعد فائدہ ملے. جتنی نیکی تم کرتے ہو وہ ساری نیکیوں کا اینڈ یہ ہے کہ ہم کو اینڈ آف دی ڈے ہم کو مرنے کے بعد فائدہ ہو. یہی ہمارا خیال ہے نا. تو اس کے لیے یہ عاشورہ.
کہ ہمیشہ زندگی میں یوتھ کو بولو، ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ میں وہ کام کروں جو وہاں فائدہ۔ 10ویں امام کا ایک ایگزامپل دیتا، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، سامرے میں مولا رہتے تھے۔ 10ویں امام کے گھر میں مولا نے ایک خبر بنائی تھی، گریو۔ چاہنے والے آئے مولا سے ملنے تو دیکھا کہ گھر میں قبر بنی ہوئی ہے۔ جیسے آج ڈرتے ہیں، اس زمانے میں بھی ڈرتے تھے لوگ۔ آپ نہیں ڈرتے، میں ایک بات بول رہا ہوں، اس زمانے میں بھی لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ خیریت تو ہے، یہ گریو کس کی ہے؟ کیوں بنوائی؟ سنیں گے امام اپنے دور کا علی، اپنے دور کا حسین۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیوں بنوائی؟ تو امام نے کہا کہ میں امام بول رہا، امام کے جملے، ان کی سوانح حیات میں یہ واقعہ 1 منٹ کا واقعہ، لیکن عبرت کے لیے، ہمارے میسج کے لیے بہترین واقعہ۔ جب لوگوں نے پوچھا مولا یہ گھر میں گریو کیوں بنی ہوئی ہے، یہ لحد کیوں بنی ہوئی ہے، تو امام نے کہا صبح اٹھ کے میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں چیک کرتا ہوں یہاں کام آئے گا تو کرتا ہوں، نہیں آئے گا تو نہیں کرتا۔ کتنا عجیب پیغام ہے، کتنا عجیب پیغام ہے۔ امام نے کہا میں چیک کرتا ہوں یہاں کام آئے گا۔ ہمارے ذہن میں ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں، کوئی کام کرو یہ سوچ کے کرو یہ کام سے میرا مولا راضی ہوگا۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ اگر امام علی تم سے راضی نہیں ہوگے تو مت کرو۔ مثال کے طور پہ میوزک سنتے ہو، کیا امام علی تمہارے میوزک سے راضی ہوں گے؟ ہاں بولیں گے، سب بولو میوزک کو مت بولو، وہ تو ہماری روح کی غذا ہے۔ یہ بیماری سے بچو جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا تم۔ صرف بولنے سے نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا۔ کوئی امام کے لیے اگر کوئی چیز میں نہیں چھوڑتا تو پھر میں کیسے مولا سے محبت کرتا ہوں؟ مثال کے طور پہ دنیا میں تم کسی سے محبت کرتے ہو، اگر وہ بولے، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، وہ بولے مجھے یہ پسند نہیں، آپ اس سے محبت کرتے، آپ چھوڑنے دیتے؟ مجھے نہیں معلوم کس سے آپ محبت کرتے، ایک سے تو کرتے ہوگے۔ اگر ایک سے بھی محبت کرتے ہو، بولے کہ میں بول رہا، بولی نہیں بول رہا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں تو چھوڑتے نہیں۔ تو اللہ یہ بول رہا کہ تم یہ چھوڑو میرے خاطر۔ اگر تم یہ کرو گے تو سب سے زیادہ تم کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا۔ دوستو یہ زندگی تو ایک ببل کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہوگی، کسی وقت بھی ختم ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں۔ آج یہ مجلس ایصال ثواب کے، اللہ ان چاروں کے درجات کو بلند کر، ان کے مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو۔ میں آپ کو میامی شہر امریکہ کا ایک واقعہ پڑھوں گا، مجلس ختم، چھوٹا سا واقعہ لیکن عبرت کا غور سے سننا کہ موت کیا ہے۔ میامی امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، بڑا مشہور شہر ہے، ہر سال جاتا ہوں پڑھنے، یہ ابھی بھی گیا تھا لاک ڈاؤن میں۔ میامی شہر، فورٹ لوڈرڈیل کا یہ میامی میں 2 امام برگ ہیں، ایک مین میامی کے اندر، وہاں پہ جو مولانا ہے وہ بنگلور کے ہیں، یہاں کے انڈیا کے بنگلور کے مولانا جعفر بنگلوری، وہ بھی جانتے ہیں اس واقعے کو جو میں واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک درے پنجتن کے نام سے فورٹ لوڈرڈیل میں 8 بجے میری دوسری مجلس ہے، بس 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، میں 45 منٹ پڑھوں گا۔ جب میں گیا مجلس پڑھنے، 3 سال یا 4 سال پرانی بات ہو رہا، غور سے سنو، تو کہا مولانا یہ جو آئی جے امام برگاہ ہے، وہاں پہ ایک بڑی اچھی فیملی رہتی تھی، پاکستان کی کراچی کی فیملی تھی، ہسبینڈ وائف، میاں بیوی، ایک بچہ، بہت ہی نیک لوگ، اردو سپیکنگ تھے اپنے، بہت ہی ڈیسنٹ فیملی، 40-45 سال کا سن تھا۔ ان کی وائف ہے 8-9 سال، 10 سال، 12 سال کا ان کا ایک بیٹا ہے۔ جمعرات تھی، ہر جمعرات کو دعائے کھمیل اور حدیث قصہ اور زیارت وارثہ اور آدھے گھنٹے کی مجلس ہر امام بارگاہ میں ہوتی ہے امریکہ میں، جیسے آپ کے پاس بھی ہوتی، کل دعائے کھمیل ہوئی مجلس، تو لوگ جمع ہوتے۔ یہ ہر جمعرات کی طرح امام بارگاہ گئے، نماز پڑھی، دعائے کھمیل سنی، حدیث قصہ سنی، وارثہ پڑھی، مجلس کری، کھانا کھایا، آخری کھا کے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، آ رہے تھے، ہسبینڈ وائف یہ گاڑی چلا رہے تھے، وائف بازو بیٹھی ہوئی تھی، بچہ پیچھے، بیلٹ باندھے ہوئے تھے۔ تو میامی جو ہے مشہور ہے امریکہ میں، پوری دنیا میں مشہور ہے وہ شہر، بیچز، جیسے انڈیا میں گوا میں بڑے بیچز ہیں، اسی طرح امریکہ میں میامی کے بیچز بڑے مشہور، بے انتہا بیچز ہیں وہاں پہ، وہ شہر ہی مشہور ہے بیچز۔ تو وہ بیچ کے اوپر سمندر ہے لگا ہوا، سمندر کے بیچز پہ ایک بیچ پہ کام ہو رہا تھا، تو وہاں پہ ایسا انڈیا کی طرح نہیں، وہاں جب کام ہوتا روڈ کے اوپر تو باقاعدہ لائٹس لگائی جاتی، لائٹس لگا کے ایروز جو بھی دے رہے برابر پراپر طریقے سے دیتے، ورنہ تو سو کر دیں گے لوگ۔ یہ گاڑی ڈرائیو، میری طرف دیکھو، گاڑی ڈرائیو کر رہے، زندگی کیا ہے دیکھنا، زندگی کیا ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، کرتے کرتے ایک سپاٹ پہ پہنچی ان کی کار، بڑا مشہور واقعہ ہے میامی کا یہ،
اسپاٹ پہ پہنچی, ان کو چھینک آئی. چھینک کا آنا تھا, یہ بندے کی اسٹیئرنگ لیفٹ پہ گھوم گئی کہ جو جہاں بیچ کا راستہ جا رہا تھا, گھومی اور سپیڈ تھی اور سیدھا وہ پانی میں چلے گئی کار. پانی میں کار گئی, اطراف سے پورا سمندر کا پانی روڈ اس کی دروازوں تک آ گیا. احساس ہوا, بریک مارا, دروازے تک پانی. جو وہاں کنسٹرکشن ورکرز کام کر رہے تھے وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے, اس نے بریک مارا. بریک مارنے کے بعد وائف سے کہا, بیوی سے کہا بیلٹ کھولو, پیچھے بیٹے کا بیلٹ کھولو. ورکر سے کہا میری بیوی کو نکال دو, پہلے بچے کو باہر نکال. وائف سے کہا تم باہر جاؤ, میں گاڑی کو پیچھے لے رہا. ورکرز نے اس کی وائف کو پکڑ کے نکالا, اس کے بچے کو پکڑ کے نکالا. بیوی کھڑی ہوئی ہے سامنے, سارے لوگ کھڑے ہوئے, یہ دونوں باہر آئے. اب جو اس نے گیئر ڈالا, ریورس ڈالنے کے بدلے انہیں سیدھا ڈالنا تھا. گاڑی ایک سیکنڈ میں آگے بڑھی, 20 میٹرز نیچے چلی گئی. آپ نے اس واقعے میں کیا چیز محسوس کی؟ 3 آدمی کار میں تھے, ایک کی جان کو اللہ کو بچانا تھا, موت نہیں تھی. ایک کی موت اور فوراً ڈیتھ ہو گئی. میں نے اس کی حدیث پڑھی تو میں نے کہا اس کی موت ایک الارم ہے سب کے لیے, اس لیے کہ یہ تو خوش نصیب آدمی تھا کہ جو آخری رزق کھایا وہ بھی نیاز حسین, امام بارگاہ سے نیاز کھا کے نکلا. دوسری چیز اس کا یہ لکی یہ تھا کہ آخری جو سفر تھا وہ مسجد سے امام بارگاہ سے گیا, یعنی اللہ کی بارگاہ میں گیا, امام بارگاہ سے. یہ سوچ کے بھی نہیں ہوتی, یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جب گھر سے چلا تھا کہ یہ میں آخری مرتبہ اپنے گھر سے نکل رہا. امام بارگاہ میں جب آیا تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ آخری مرتبہ میں مسجد میں امام بارگاہ میں آیا. جب امام بارگاہ سے چلا, یہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اب اس کے بعد میں کبھی امام بارگاہ نہیں آؤں گا. تو آپ نے غور کیا, یہ ہے زندگی, یہ ہے لائف. وی ڈونٹ نو, ہم کو کچھ نہیں پتا ہے. اس کے بعد یہ غفلت ہے ہماری, اس کے بعد یہ اگنورنس ہے ہماری کہ ایک لمحے کی خبر نہیں. سوچو یہ تو لکی تھا, یہ تو پہنچ گیا مولا کے پاس, امام بارگاہ سے چلا مولا ہی کے پاس گیا. ہمارا کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ اس کے لیے بس آخری جملے میں نہیں, اس کے لیے یہ عاشورہ ہے. ایوری ڈے پڑھو, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, خنوت میں بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ اللہ شفاعت الحسین مجھے مل جائے. سونے سے پہلے ایوری ڈے جب بستر پہ جاؤ, آپ انصاف سے بولو, جب بستر پہ جاتے ہو رات میں تھکے ہوئے ہوتے, کبھی سوچتے ہو کہ صبح نہیں اٹھا تو کیا ہوگا؟ پاسبلٹی نہیں ہے, چانسز نہیں ہے. ہزاروں واقعات ہیں, سوئے اچھا صبح اٹھ ہی نہیں سکے. سب کے لیے, سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا حکم ہے کہ جب بستر پہ جاؤ, میں 4 چیز دیتا. یہ شہزادی کونین سے ہمارے پاس آئی, اسی پہ مجلس ختم کر. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے گھر گئے تھے, بی بی کے گھر گئے, بیٹی کے پاس باپ پہنچا, دیکھا بیٹی مسلح کے اوپر ہے, میری مظلوم بی بی مسلح پہ. اللہ کا رسول بیٹھ گئے, شہزادی نے نماز کو ختم کیا, اٹھ کے باپ کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم ایک رات میں حج کیوں نہیں کر لیتے؟ حج تو سیزن پہ ہوتا ہے. اللہ کا رسول کیا بول رہے کہ بیٹی تم ایک رات میں پورے حج کا ثواب کیوں نہیں لیتے؟ اس کے بعد کہا کہ بیٹا ایک رات میں تم پورا قرآن کیوں نہیں ختم کر لیتے؟ اس کے بعد کہا کہ بیٹا تم نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھو, ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا, وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا, ہمارے لیے ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ پلیز یہ غور سے, یہ بہت میں غار تحفہ دے کے جا رہا عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس. اس کے بعد کہا کہ تم سارے مومنین اور مومنات کو کیوں نہیں راضی کرتے؟ ایک مومن کو راضی کرنا اتنا ثواب ہے تو سارے مومنین. تو شہزادی نے کہا بابا یہ کیسے پاسبل ہے, حج تو وقت پہ ہوتا ہے, میں ایک حج کیسے کروں گی؟ ایک قرآن رات بھر میں پڑھو, مومنین و مومنات کو راضی کرو, حج اور عمرے کا بھی ثواب لو. بابا یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو ایک تحفہ دے رہا. کیا کہا؟ بیٹا رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. آپ کو معلوم یہ تسبیح عجیب 4 نام ہے اللہ کے. یہ وہ نام ہے کہ جو واجب نماز میں رکھی گئی ہے تسبیح, الحمد کے بدلے میں تیسری اور چوتھی رکعت. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام میں 300 مرتبہ پڑھتے ہیں آپ یہ تسبیح. یہ وہ تسبیح ہے. اللہ کے 99 نیم سے 99 نیم, ہر نام کی برکت ہے, لیکن یہ تسبیح عجیب تسبیح ہے. اس میں آپ دیکھو کیا ہے. پہلی چیز سبحان اللہ, اس کی تعریف, سبحان اللہ اس کی تعریف کر رہے آپ.
فوراً آپ نے کہا الحمدللہ، اس کا شکر، سبحان اللہ، الحمدللہ. پھر سب سے بڑا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کا اعلان کہ دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے. اس کے بعد آخری نام کیا ہے اللہ کا؟ اللہ اکبر، کہ تو سب سے بڑا ہے. یہ عجیب تسبیح دوستو، یہ تسبیح امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بولتے ہیں. آپ دعائے کمیل کا اینڈ دیکھو کہ دعائے کمیل میں علی مولا میرا مولا بولتے ہیں کہ ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اگر کسی کو سٹرس ہے، کسی کو تکلیف ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کی مصیبت دور نہیں ہو رہی، یہ تسبیحات اربع تم کو سکون عطا کر دیتی. اس لیے کہ مولا بول رہے کہ اس کا نام، اس کا ذکر شفا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا یہ 4 دفعہ تسبیح، 3 دفعہ تسبیحات اربع پڑھو. تسبیحات اربع پڑھنے سے 1 حج اور 1 قرآن، 1 عمرے کا ثواب ملے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیحات اربع پڑھو حج کو جاؤ نہ عمرے کو جاؤ، مطلب یہ نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو. کتنا سمپل ہے کہ 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو گے تو اللہ 1 قرآن کا ثواب دے گا. لیکن پھر میں بول رہا ہوں صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن پڑھنا الگ ہے، ثواب لینا الگ ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دو، نہیں. قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھے تو بھی ثواب ہے، سنے تو بھی ثواب ہے، پڑھے تو بھی ثواب ہے. یہ 3 چیزیں اس میں، جتنی زور سے پڑھو گے تمہارے کانوں کو اس کا اثر ہوگا. اگر کسی کے کان میں پرابلم ہے تو اس کی ماں کو چاہیے کہ بیٹھ کے قرآن مجید بآواز بلند پڑھے. جس کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز جائے گی، اللہ اس کے سماعت میں، اس کے سننے میں اللہ بہت شفا دے. تو بہرحال یہ تیسری چیز، 3 صلوات پڑھو. 3 صلوات پڑھو گے تو تم محمد اور آل محمد اور سارے انبیاء کو راضی کرو. یہ بیٹی کو تو اس کے بعد کہا کہ اگر مومنین اور مومنات کو راضی کرنا ہے تو جو تم نماز شب میں بولتے ہو اسی طرح سے تم ایک جملہ بولو، اللہم اغفر مومنین والمومنات. خالی یہ یاد رکھ لو اللہم اغفر. مومنین و مومنات تو سب کو پتہ ہے، یہ یاد کرو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو اس کا اجر. دوستو 2 منٹ کا عمل ہے لیکن رات تمہاری عبادتوں میں گزر جائے گی، صرف یہ 2 منٹ کا. اگر موت بھی آئے تو عبادت کے ساتھ تم دنیا سے جاؤ گے. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس میرا وقت ہو گیا. اب باقی باتیں انشاءاللہ اب جو میری اس ٹرپ کی آخری مجلس فردوس میں ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی، اس لیے کہ آج جشن بھی ہے، آپ کو جشن میں بھی جانا ہے. ٹھیک 8 بجے میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. باقی باتیں وہاں. آج شب لگ گئی. بغیر مصائب کے ایصال ثواب کی مجلس میں مزہ نہیں، اس لیے کہ مصائب بھی ایک ایسی چیز ہے کہ دل کو سکون مل جاتا. اس غریب کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر، کہ عاشورے کے دن میرے مولا حسین کا ایک جملہ پوری زندگی رونے کو کیا ہے. حسین کہتے ہیں عاشورے کے عصر کے وقت کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. دوستوں میں نے جملہ بول دیا، آپ نے سن لیا، ہمیشہ یاد رکھو، آہستہ کبھی نہیں رونا. مظلوم بی بی نے کچھ نہیں مانگا، بی بی زہرا نے ہم سے کچھ نہیں مانگا. یہی کہا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا. اس وقت شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا. آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف بیوی کی وجہ سے بچے ہوئے. کہاں کہاں رلا کے مارا مولا کو. چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. حسین صبر کرتا رہا. عزیزو، واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے تھے. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے مدینہ کی زیارت. آ کے چوتھے امام سے سوالات کیے. سوال کر کے آخر میں یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ شام غریبہ میں جب خیمے جلے تو حسین کے بچے باہر کیسے؟ بس یہ سننا تھا. امام تڑپ کے رونے لگا. راوی سوال کر رہا کہ مولا جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے.